مہربانی کا جادوئی باغ۔ ایک زمانے میں پہاڑیوں اور سرسبز و شاداب جنگلوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہن بھائی فاطمہ اور ابراہیم رہتے تھے۔ وہ اپنی شرارتی مہم جوئی اور مہربان دل کی وجہ سے دور دور تک جانے جاتے تھے۔ ہر دوپہر وہ اپنے سمجھدار بوڑھے دادا سے ملنے جاتے، جو گاؤں کے کنارے ایک آرام دہ جھونپڑی میں رہتے تھے۔ ایک دھوپ والی دوپہر فاطمہ اور ابراہیم جوش و خروش سے اپنے دادا کی جھونپڑی میں بندھے۔ دادا، ہمیں ایک کہانی سنا، انہوں نے یک زبان ہو کر التجا کی۔ ان کے دادا گرمجوشی سے مسکرائے اور انہیں اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرے پیارے بچوں، اس نے شروع کیا، مجھے آج آپ کے ساتھ ایک کہانی سنانی ہے۔ یہ مہربانی کے جادوئی باغ کی کہانی ہے۔ فاطمہ اور ابراہیم بے تابی سے جھک گئے، ان کی آنکھیں تجسس سے پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک دور دراز ملک میں کسی دوسرے کے برعکس ایک باغ موجود تھا۔ یہ سب سے خوبصورت پھولوں سے بھرا ہوا ایک باغ تھا، جو رنگین رنگوں اور میٹھی خوشبوؤں سے جگمگا رہا تھا۔ لیکن جس چیز نے اس باغ کو واقعی جادوئی بنا دیا وہ ان لوگوں کو نیک خواہشات دینے کی صلاحیت تھی۔ فاطمہ کی آنکھیں حیرت سے چمک رہی تھیں، جبکہ ابراہیم کا تخیل امکانات سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن الف للنامی ایک نوجوان لڑکی نے اس جادوئی باغ میں ٹھوکر کھائی۔ اس نے اس کے ہونے کی افواہیں سنی تھیں لیکن اب تک اس پر کبھی یقین نہیں کیا تھا۔ دل سے امید بھرے ہوئے وہ باغ کے قریب پہنچی، بے یقینی کہ اس باغ میں خواہش کرنا۔ وہ کیا چاہتی تھی دادا؟ فاطمہ نے بے تابی سے پوچھا۔ میرے پیارے، یہ احسان کی خوبصورتی ہے۔ لل کو دولت یا شہرت کی تمنا نہیں تھی، اس کے بجائے وہ دوسروں کی بھلائی کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے، بے گھر لوگوں کے لیے پناہ گاہ اور تنہا محسوس کرنے والوں کے لیے محبت کی تمنا کرتی تھی۔ فاطمہ اور ابراہیم نے اپنے دادا کی ہر بات کو غور سے سنا۔ جیسا کہ لل کی خواہشات پورے گاؤں میں پھیل گئیں، کچھ قابل ذکر ہونے لگا، ان کے دادا نے جاری رکھا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دی، وہ جہاں بھی گئے مہربانیاں پھیلانا شروع کر دیں۔ اور جیسا کہ انہوں نے کیا، جادوئی باغ اور بھی زیادہ پھلا پھولا، اور بھی زیادہ متحرک رنگوں سے کھلا اور پہلے سے زیادہ خواہشات کا اظہار کیا۔ فاطمہ اور ابراہیم اس کہانی سے متاثر ہوئے، ان کے دل گرمجوشی اور الہام سے بھر گئے۔ اور اس طرح میرے پیارے بچوں، یاد رکھیں کہ حقیقی جادو اس میں نہیں ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں، بلکہ اس میں ہے جو ہم دیتے ہیں۔ لل اور مہربانی کے جادوئی باغ کی طرح ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں اور جہاں کہیں بھی محبت پھیلائیں تم جاؤ، کیونکہ ایسا کرنے سے اب بھی اپنے خوابوں سے بڑھ کر معجزے پیدا کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ فاطمہ اور ابراہیم نے اپنے دادا کو مضبوطی سے گلے لگایا، اس وقتی سبق کے لیے شکر گزار محسوس کیا جو اس نے ان کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اور جیسے ہی وہ گاؤں میں واپس قدم رکھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر، وہ جانتے تھے کہ ان کی اپنی مہم جوئی ابھی شروع ہوئی تھی، جو رحم، شفقت اور لامتناہی امکانات سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت کم جانتے تھے، ان کے دادا کی کہانی جلد ہی دور دور تک پھیل جائے گی، جس سے دنیا بھر کے لاکھوں بچوں کو رحم کی طاقت اور اس سے دنیا کے سامنے آنے والے جادو پر یقین کرنے کی ترغیب ملے گی۔